اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید ترجمہ ہندی آسان سورہ العنکبوت نمبر 29 آیت نمبر 39 سے 69۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور قارون کو اور فرعون کو اور حامان کو اور موسیٰ ان کے پاس کھلی نشانیاں لے کر آیا تو انہوں نے زمین میں گھمنڈ کیا اور وہ ہم سے بھاگ جانے والے نہ تھے۔ بس ہم نے ہر ایک کو اس کے گناہ میں پکڑا، پھر ان میں سے کچھ پر ہم نے پتھراؤ کرنے والی ہوا بھیجی اور ان میں سے کچھ کو کڑک نے آ پکڑا اور ان میں سے کچھ کو ہم نے زمین میں دھسا دیا اور ان میں سے کچھ کو ہم نے غرق کر دیا، اور اللہ ان پر ظلم کرنے والا نہ تھا مگر وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کر رہے تھے۔ جن لوگوں نے اللہ کے سوا دوسرے کارساز بنائے ہیں ان کی مثال مکڑی کی سی ہے۔ اس نے ایک گھر بنایا اور بے شک تمام گھروں سے زیادہ کمزور مکڑی کا گھر ہے۔ کاش کی لوگ جانتے، بے شک اللہ جانتا ہے ان چیزوں کو جنہیں وہ اس کے سوا پکارتے ہیں، اور وہ زبردست ہے، حکمت تتو درشتا والا ہے۔ اور یہ مثالیں ہیں جنہیں ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں، اور انہیں وہی لوگ سمجھتے ہیں جو علم والے ہیں۔ اللہ نے آسمانوں اور زمین کو برحق پیدا کیا ہے، بے شک ان میں نشانی ہے ایمان والوں کے لیے۔ تم اس کتاب کو پڑھو جو تم پر وحی پرکاشنا کی گئی ہے، اور نماز قائم کرو، بے شک نماز بے حیائی سے اور برے کاموں سے روکتی ہے، اور اللہ کی یاد بہت بڑی چیز ہے، اور اللہ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ اور تم اہل کتاب سے بحث نہ کرو مگر اس طریقے پر جو بہتر ہے، مگر جو اس میں بے انصاف ہے، اور کہو کہ ہم ایمان لائے اس چیز پر جو ہماری طرف بھیجی گئی ہے اور اس پر جو تمہاری طرف بھیجی گئی ہے۔ ہمارا معبود اور تمہارا معبود ایک ہے، اور ہم اسی کی فرما برداری کرنے والے ہیں۔ اور اسی طرح ہم نے تمہارے اوپر کتاب اتاری تو جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس پر ایمان لاتے ہیں، اور ان لوگوں میں سے بھی کچھ ایمان لاتے ہیں اور ہماری آیتوں کا انکار صرف منکر ہی کرتے ہیں۔ اور تم اس سے پہلے کوئی کتاب نہیں پڑھتے تھے اور نہ اسے اپنے ہاتھ سے لکھتے تھے۔ ایسی حالت میں باطل پرست اے ستیہ وادی لوگ شبہ میں پڑتے، بلکہ یہ کھلی ہوئی آیتیں ہیں ان لوگوں کے سینوں میں جنہیں علم عطا ہوا ہے، اور ہماری آیتوں کا انکار نہیں کرتے مگر وہ جو ظالم ہیں۔ اور وہ کہتے ہیں کہ اس پر اس کے رب کی طرف سے نشانیاں کیوں نہیں اتاری گئیں؟ کہو کہ نشانیاں تو اللہ کے پاس ہیں، اور میں صرف کھلا ہوا ڈرانے والا ہوں۔ کیا ان کے لیے یہ کافی نہیں ہے کہ ہم نے تم پر کتاب اتاری جو انہیں پڑھ کر سنائی جاتی ہے؟ بے شک اس میں رحمت اور یاد دہانی ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے ہیں۔ کہو کہ اللہ میرے اور تمہارے درمیان گواہی کے لیے کافی ہے۔ وہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، اور جو لوگ باطل
اے ستے پر ایمان لائے اور جنہوں نے اللہ کا انکار کیا وہی خسارے گھاٹے میں رہنے والے ہیں۔ اور یہ لوگ تم سے عذاب جلد مانگ رہے ہیں، اور اگر ایک وقت مقرر نہ ہوتا تو ان پر عذاب آ جاتا، اور یقیناً وہ ان پر اچانک آئے گا اور انہیں خبر بھی نہ ہوگی۔ وہ تم سے عذاب جلد مانگ رہے ہیں، اور جہنم منکروں کو گھیرے ہوئے ہے، جس دن عذاب انہیں اوپر سے ڈھانک لے گا اور پاؤں کے نیچے سے بھی، اور کہے گا کہ چکھو اسے جو تم کرتے تھے۔ اے میرے بندو جو ایمان لائے ہو، بے شک میری زمین وسیع وسترت ہے تو تم میری ہی عبادت کرو۔ ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے، پھر تم ہماری طرف لوٹائے جاؤ گے، اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے انہیں ہم جنت کے بالا خانوں اچ بھونوں میں جگہ دیں گے، جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ کیا ہی اچھا اجر ہے عمل کرنے والوں کا، جنہوں نے صبر کیا اور جو اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ اور کتنے جانور ہیں جو اپنا رزق اٹھائے نہیں پھرتے، اللہ انہیں رزق دیتا ہے اور تمہیں بھی، اور وہ سننے والا جاننے والا ہے۔ اور اگر تم ان سے پوچھو کہ کس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو اور مسخر کیا سورج کو اور چاند کو، تو وہ ضرور کہیں گے کہ اللہ نے۔ پھر وہ کہاں سے پھیر دیے جاتے ہیں؟ اللہ ہی اپنے بندوں میں سے جس کا چاہتا ہے رزق کشادہ کر دیتا ہے اور جس کا چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ بے شک اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ اور اگر تم ان سے پوچھو کہ کس نے آسمان سے پانی اتارا پھر اس نے زمین کو زندہ کیا اس کے مر جانے کے بعد، تو ضرور وہ کہیں گے کہ اللہ نے۔ کہو کہ ساری تعریف اللہ کے لیے ہے، بلکہ اس میں سے اکثر لوگ نہیں سمجھتے۔ اور یہ دنیا کی زندگی کچھ نہیں ہے مگر ایک کھیل اور دل کا بہلاوا، اور آخرت کا گھر ہی اصل زندگی کی جگہ ہے، کاش کہ وہ جانتے۔ پس جب وہ کشتی میں سوار ہوتے ہیں تو اللہ کو پکارتے ہیں، اسی کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے۔ پھر جب وہ انہیں نجات دے کر خشکی کی طرف لے جاتا ہے تو وہ فوراً شرک کرنے لگتے ہیں، تاکہ ہم نے جو نعمت انہیں دی ہے اس کی ناشکری کریں اور چند دن فائدہ اٹھائیں، پس وہ ان قریب جان لیں گے۔ کیا وہ دیکھتے نہیں کہ ہم نے ایک پرامن حرم بنایا اور ان کے گرد و پیش آس پاس لوگ اچک لیے جاتے ہیں، تو کیا وہ باطل اسطے کو مانتے ہیں اور اللہ کی نعمت کی ناشکری کرتے ہیں؟ اور اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے یا حق کو جھٹلائے جبکہ وہ اس کے پاس آ چکا؟ کیا منکروں کا ٹھکانہ جہنم میں نہ ہوگا؟ اور جو لوگ ہماری خاطر مشقت اٹھائیں گے ہم انہیں اپنے راستے دکھائیں گے،
اور یقیناً اللہ نیکی کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ صدق اللہ العظیم۔